حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہی ہیں اور باقی کچھ جانور ہیں، کچھ پرندے ہیں، لیکن اس کائنات میں وہ مخلوق بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. جنات ہیں، شیاطین ہیں، فرشتے ہیں. کچھ فرشتے تو وہ ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین، جو دائیں اور بائیں موجود ہیں اور ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. اور ان کے علاوہ کچھ فرشتے ہیں جن کو حفظہ کہا جاتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ ہمارے آگے اور پیچھے رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے اگر وہ فرشتے نہ ہوں اور اللہ کا حفاظتی پہرا اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو شیاطین اور جنات انسان پر حملہ کر دیں. اور یہ فرشتوں والا جو پہرا ہے، یہ انسان بیت الخلاء میں جب جاتا ہے تو پھر فرشتے وہاں نہیں آتے، اس لیے کہ فرشتوں کو گندی جگہیں پسند نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الملائکۃ تتعزی مما یتعزی منہ الانس. انسانوں کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. تو بدبو سے فرشتوں کو ظاہر ہے کہ تکلیف ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی جو بدبو ہے فرشتے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے جب ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہوں تو اس وقت یہ جو فرشتوں والا حفاظتی نظام ہے، فرشتے باہر رہ جاتے ہیں. تو حضور نے پھر دعا سکھائی کہ اب اللہ تمہاری حفاظت کریں گے ڈائریکٹ. اب تک تو اللہ نے فرشتوں کو تمہاری حفاظت کے لیے رکھا تھا، لیکن اب تم بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو اب فرشتے تو باہر رہ گئے، اب براہ راست اللہ کی حفاظت میں تمہیں جانا ہے. تو اس لیے دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ شریر شیطانوں سے اور شریر شیطانیوں سے میری حفاظت فرما. اس لیے کہ اب یہ جو جگہ ہے یہ فرشتوں کی نہیں ہے، شیطانوں کی ہے. گندی جگہوں پر شیطان رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ دن والے فرشتے الگ ہیں اور رات کی ڈیوٹی انجام دینے والے فرشتے الگ ہیں.